ثنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ ملک میں اللہ کی توحید کا ایک حصہ بیان کیا گیا تھا کہ برکت والی ذات اللہ کی ہے۔ سورہ نوح میں اس کی ایک نقلی دلیل پیش کی گئی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف نبی و رسول بنا کے بھیجا، اور اس نے جا کر کے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، تو اللہ جل جلالہ برکتیں عطا فرمائے گا، آسمان سے موسلادھار بارشیں اتریں گی، تمہارے مال میں برکتیں آئیں گی، تمہاری اولاد میں برکتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، باغوں میں نہریں چلیں گی۔ جیسے اللہ جل جلالہ نے تمہیں ایک غلیظ نطفے سے بڑھا کر کے اتنی بڑی شان و شوکت اور عظمت والا بنایا، ایسے اللہ جل جلالہ تم میں برکتیں ہی برکتیں عطا کرے گا۔ جیسے اللہ نے یہ ساتوں طبق در طبق آسماں بنائے، سورج چاند ستارے بنائے، زمین بنائی، یہ فضا بنائی، پھر اس سب چیز کے تعلق سے زمین سے نباتات اگاتا ہے، وہی اللہ تم میں برکتیں عطا کرے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کو بطور نقلی دلیل کے پیش کیا گیا۔ آج کی اس صورت میں جنات کو بھی بطور نقلی دلیل کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جنات بھی جو تم دیکھ نہیں سکتے ہو، انہوں نے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو انہوں نے بھی اس مسئلہ توحید کو تسلیم کیا، شرک سے توبہ کی، اپنی قوم کو جا کر کے خطاب کیا، اور سارے کے سارے سننے والے وہ جو وفد تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور اپنی قوم کو بھی جا کر کے مسلمان کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ، کہہ دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی گئی میری طرف، اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ، بے شک توجہ سے سنا ایک جماعت نے، جو جنوں کی جماعت تھی، جنوں کی جو جماعت تھی اس نے قرآن کو توجہ سے سنا۔ جو کچھ جنات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر کے اپنے اندر ایک عقیدہ اور نظریہ قائم کیا، اور وہ عقیدہ اور نظریہ جا کر کے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، اللہ جل جلالہ نے وہ سب کچھ قرآن بنا کر کے نازل کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ توجہ سے سنیں کہ کمال کی بات یہ ہے کہ جو کچھ قوم کے سامنے پیش کیا، اللہ جل جلالہ نے وہ سب کچھ قرآن بنا کر کے نازل کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ توجہ سے سنیں کہ کمال کی بات یہ ہے کہ جو کچھ جنات نے سن کر اپنا عقیدہ بنایا اور پھر اس نظریے کو جا کر کے اپنی قوم کے سامنے بیان کیا، تو وہی سارا کا سارا اللہ نے وہی بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور قیامت تک کے لیے اس کو قرآن بنا دیا۔ تو گویا یہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اس لیے قرآن کا انداز گفتگو یہی ہے کہ اللہ کے رسول ان کو بتا دیجئے کہ وہ سب کچھ، وہ سارا کا سارا واقعہ مجھے وحی کر دیا گیا، اوحی الیہ، وہ مجھے وحی کر کے بتا دیا گیا۔ وہ کیا تھا کہ وہ ایک جماعت تھی کہ استمع، بڑی توجہ سے انہوں نے سنا، وہ جنات تھے۔ توجہ سے سننے کے بعد قالو،
اب جنات کی بات نقل کی جا رہی ہے، کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ لوگ اپنی قوم کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے سنا، ہم نے قرآن بڑا عجیب ہے۔ جنات نے بھی قرآن کو سن کر کے اس کے اندر تعجب کا اظہار کیا کہ ایسا بڑا فصیح کلام، بلیغ کلام، جس میں دعویٰ بھی ہے اور دعوے کے ساتھ دلائل بھی ہیں، بڑا عجیب کلام ہے۔ مفسرین نے عجبا کے اوپر لکھا کہ اس کی فصاحت و بلاغت، عظمت، شان و شوکت اس کی، اور پھر اس کا انداز گفتگو جو ہے اس کو جنات نے عجب کہا ہے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جب کسی کا کلام اس کے لفظوں میں بیان کیا جائے، اس کو ڈائریکٹ سپیچ کہیں گے نا، تو انا سے بیان ہوتا ہے، اور چلتے ہوئے کلام کے اندر اگر بات بیان کی جائے تو پھر اس کو انا سے، پھر الف پر زبر آتی ہے۔ یہاں سے چونکہ جنات کی کلام کا افتتاح ہو رہا ہے، اس لیے فرمایا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہنے لگے بے شک ہم نے سنا، ہم نے قرآن بڑا عجیب قرآن ہے۔ اس کے کمالات ایسے، ایک تو عجبیت اس کی فصاحت و بلاغت میں ہے کہ کلام ایسا سلیس اور سادہ ہے، اور اس کی شان و شوکت اور عظمت بڑی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہدی الی الرشد، ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف، یعنی توحید کی طرف۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے رشد کا معنی توحید کیا ہے کہ ایسا عجب کلام ہے کہ وہ توحید کی راہ دکھاتا ہے۔ آمنا بے، کہنے لگے ہم تو اس کے ساتھ ایمان لے آئے۔ گویا یہ پتہ چلا کہ واقعتاً قرآن ایک عجیب فصیح و بلیغ کلام ہے، اور ہدایت اسی قرآن سے آتی ہے۔ کیسے ہدایت آتی ہے؟ ایک تو یہ کہ آمنا بہی، ہم اس کے ساتھ ایمان لے آئے۔ دوسرا یہ ہم نے تہیہ کیا کہ لن نشرک بربنا احدا، ہرگز ہرگز نہ شریک بنائیں گے ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ قرآن سننے کے بعد ہم ایمان بھی لائے اور شرک سے بھی ہم نے توبہ کر لی۔ اشرک یشرک کو شریک بنانا افعال کا صیغہ ہے کہ ہم شریک نہ بتلائیں گے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ معنی لکھتے ہیں ہم شریک نہ بتلائیں گے، اور یہ بھی کہ ہم شریک نہ بنائیں گے، نہ شریک نہیں کریں گے، یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ ہرگز ہرگز ہم شریک نہ بتلائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو، کہ قرآن سننے کے بعد ہم کو یہ بات سمجھ آئی ہے۔ تو یہ ان کا کلام ابتدا ہوا، شروع ہوا، اس لیے لفظ انا سے یہ شروع ہوا تھا۔ ابھی وہ کلام چل رہا ہے، لیکن اس کا دوسرا حصہ چونکہ بیان کیا جا رہا ہے، کلام وہی ہے، تو فرمایا ہوا انہو، معلوم ہوا وہ جو پہلی بات ہے وہ ابھی چل رہی ہے، اس لیے یہ انا سے آیا۔ اگر انا ہوتا تو پتہ چلتا کہ کوئی اور کلام شروع ہو رہا ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، کہنے لگے بے شک وہ اللہ بلند ہے ذات ہمارے رب کی، ہمارے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی بڑی بلند و بالا ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس نے کوئی بیوی بنائی نہ کوئی بیٹا بنایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیوی اور بیٹے والا عقیدہ جنات میں بھی پایا جاتا تھا، کہ جنات کو یہ جن جا کر کے بتا رہے ہیں کہ اس رب ذوالجلال والاکرام کے ہاں نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی بیٹا ہے۔ اس عقیدہ شرکیہ کی بھی انہوں نے نفی کر دی ہے اور جنات کو سمجھایا،
اور متخذ کا لفظ بھی یہی ہے کہ اس نے بنایا نہیں۔ کیوں؟ اگر بنایا ہوتا تو پھر بتایا بھی ہوتا۔ اللہ نے چونکہ اس کی نفی کی ہے اس لیے اس کے ہاں کوئی بیوی اور بیٹا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ بیوی ہونا اور بیٹا یہ تو علامات ہیں ضرورت کی، احتیاجی کی، اور اللہ بے نیاز ہے، اس کے بیٹا نہیں۔ کیوں؟ باپ بیٹے کا محتاج ہوتا ہے، بیٹا باپ کا محتاج ہے، بیوی خاوند کی محتاج ہے، خاوند بیوی کا محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اس کے بیوی اور بیٹا اختیار کر لیے جائے تو کیا پتہ چلے گا کہ خدا بھی محتاج ہے، کیونکہ خدا وحدہ لا شریک کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ کے ہاں کوئی بیٹا بھی نہیں ہے اور کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اس نے بنایا ہی نہیں ہے۔ متخذ۔ اور کہنے لگے وَأَنَّهُ، یہ انّا ہے اسی پہلی کلام کا ابھی معلوم ہوا چل رہی ہے۔ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، وہ جو کہا ہے، بے شک وہ بات جو کسی نے کہی ہے کہ خدا کے ہاں بیوی بھی ہے، خدا کے ہاں بیٹا بھی ہے۔ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، وہ ہم میں سے کوئی سفی، بے وقوع اور کم عقل ہے جو ایسی بات کہتا ہے، جس نے ایسی بات کہہ دی ہے۔ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، کہتا ہے ہم میں سے ایک سفی اللہ پر شططا، ایسی ملی جلی بات۔ شططا کہتے ہیں چٹنی کو، چٹنی میں نمک بھی اور مرچ بھی اور چینی بھی اور ٹماٹر بھی، سب ملی جلی باتیں۔ یہ اللہ پر کسی نے ملی جلی بات کہہ دی ہے اور وہ کوئی کم عقل اور بے وقوف ہے، حقیقت میں یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے انہو کان یقولو، یا تو جنات نے کہا جو شخص بھی ہم میں سے یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ سفی ہے، یا کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جنات نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو شیاطین کا سردار ہے ابلیس، انہو کانا، اس نے یہ بات کہی ہے اور وہ بڑا سفی اور کم عقل ہے۔ کہیں خدا کے ہاں بھی بیوی اور بیٹا ہو سکتا ہے؟ بیوی اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ تو محتاج ہوتے ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ابھی بات چل رہی ہے، ان کی تقریر شروع ہے اور اپنی قوم کو وہ خطاب کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں انہو کان رجال من الانس، ان کے شرک کا طریقہ کار کیا تھا اور واردات کیا تھی وہ سمجھ تھی۔ انہو کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، بے شک وہ کہتا ہے ہم میں سے ایک سفیہ اللہ پر ملی جلی بات۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، وہ جو ہم میں سے ایک بے وقوف کم عقل تھا اور اس نے یہ بات کہہ دی، پتہ ہے ہم نے اس بات کو کیوں تسلیم کر لیا؟ وہ ہم نے اس لیے تسلیم کیا کہ انا ظننا، ہم کو یہ یقین تھا کہ اللہ تقول الانس والجن، کہ کوئی انسان اور کوئی ایک جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا۔ ہمارا نظریہ یہ تھا کہ یہ بزرگ لوگ جن کی شکل و صورت ایسی خوبصورت ہے، جن کے چہروں پر وہ مرزے کی طرح نور چمکتا ہے، جن کے سر پر کلہ باندھا ہوا ہے اور اتنا بڑا ترا بھی ہے، اتنی لمبی چمکدار داڑھی بھی ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایسا شخص بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ہم کو یہی دھوکہ لگ گیا کہ انا ظننا الن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، کہ ایسا جن اور ایسا انسان اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب ہم نے اس نظریے کے ساتھ ان کی بات سنی تو ہم نے ان کی باتوں پر یقین کیا، اعتماد کیا، نتیجتاً ہم نے بھی خدا کی بیٹی اور خدا کی بیوی اور بیٹے کا نظریہ قائم کر لیا۔ حقیقت میں یہ بات نہیں ہے، ہم کو دھوکہ اس بات سے لگا
کیا کمال کی بات کی کہ جنات نے اپنی قوم کو کیسا خطاب کیا ہے کہ ہم اس نظریہ بد کے قائل کیوں کر ہوئے؟ اس لیے کہ ہم نے غلط توقع رکھ لی، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ انسان اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا۔ جب ہم نے اس نظریے سے جنوں اور انسانوں کی بات سنی تو ہم یقین کر بیٹھے کہ یہ کہاں جھوٹ بولنے والے ہیں، یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے سچ کہا ہے، اس لیے ہم نے بھی خدا کے شریک بنا ڈالے۔ اللہ اللہ۔ انہو کان رجال من الانس، اب وہ طریقہ واردات بتاتے ہیں کہ کیسے، ایک تو یہ وجہ ہوئی کہ ہم نے ان کے نظریے کو مان لیا کہ ہم نے کہا کہ ہاں یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے، انسان اتنی بڑی شان والا وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، جن کیسے یہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ اور دوسرا یہ کہ انہو کان رجال من الانس، ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ رجال، کچھ مرد انسانوں میں سے جب وہ کسی جنگل کی راہ چلتے، یعوذون برجال من الجن، وہ پناہ میں آتے اس مرد کی جو جنوں میں سے تھا۔ یہ جب جنگل میں جاتے تو کہتے بھی خطرہ ہے جنات حملہ آور نہ ہو جائیں، تو پھر وہ عبارتیں بنی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ شہنشاہ اعظم جن جو ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب دوسرے جن جو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی دیکھو یہ اس کی پناہ میں آ گیا ہے، اس کو کچھ نہ کہو کہ کہیں ہمارا بادشاہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک یہ، اور دوسری بات وہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آدمی آتے ہیں ہمارے علاقے میں تو وہ ہمارے سردار کی پناہ میں آتے، اور سردار جب سنتے کہ انہوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے تو زادوہم رہقا، پھر ان کا دماغ خراب ہو جاتا، کہتے دیکھو یہ ہماری پناہ میں چل رہے ہیں۔ جیسے یہاں قبروں پہ بیٹھا ہے نا مجاور، جب لوگ دور دور سے آتے ہیں اور ان کو آ کر کے وہ بوہل اور وہ دیتے ہیں مال، تو اور زیادہ تکبر اور فخر ان میں آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کوئی بلا ہے۔ تو بے نہیں جنات کہتے ہیں کہ جب بندوں نے جنوں میں آ کر کے ان کی پناہ چاہی تو جن اکڑ گئے۔ راہ کا معنی ان کا دماغ جو ہے ان کے سر میں فرعونیت چڑھ گئی۔ یہاں کیا لکھا ہے انہوں نے؟ سر چڑھ گیا۔ بڑا شاندار معنی لکھا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ اکڑ گئے، ان کا دماغ خراب ہو گیا کہ دیکھو ہماری کتنی قوت و طاقت ہے کہ یہ بندے بھی آ کر کے ہماری پناہ میں یہاں چلتے ہیں۔ یہ ہے یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، وہ جو ان کے دماغ میں خرابی تھی، کبر و نخوت تھی، وہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ یہ ہے وجہ ہمارے گمراہ ہونے کی، ہم نے خدا کے بھی شریک ٹھہرا ڈالے۔ وَأَنَّهُمْ، ایک یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم مشرک کیوں کر ہوئے۔ ہم مشرک اس لیے ہوئے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ بندہ اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا، جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا، انہوں نے جو ہم کو کہا تو ہم نے مان لیا، خدا کے شریک بنائے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے بندوں کو دیکھا وہ جب جنگلوں میں آتے ہیں تو وہ جنوں کے سردار کی پناہ میں آتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو ہمارے سردار تھے ان کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا، وہ سمجھنے لگے کہ ہم بھی یہاں کے وہ ہے راج ہیں، یہاں کے ٹھاٹھ کے اور حکومت کے مالک ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ انہم ظنوا، وہ ہمارے جو شہنشاہ تھے ان کو یہ یقین ہو گیا، کما ظننتم، جیسے بندو ظنو کما ظن، اپنے جنوں کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے تم کو یہ گمان ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ یبعث اللہ احدا، مرنے کے بعد اللہ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا۔ ایک یہ وجہ ہے گمراہ ہونے کی۔ اللہ اللہ، کیا کیسی شاندار تقریر ہے، چونکہ یہ قرآن یہ ختم ہونے والا ہے، یہ آخری مراحل میں ہے، اس لیے بات اور زیادہ واضح ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے جا کر کے، ان جنات کی جماعت نے جا کر کے اپنے لوگوں کو ان الفاظ سے بات سمجھائی کہ یہ برائیاں تھیں، یہ غلط فہمیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوتے چلے گئے اور خدا کے شریک بناتے چلے گئے۔
چنانچہ یہی عقیدہ ہم میں چلتا رہا، ان برائیوں کی وجہ سے اب خدا کے شریک بناتے رہے۔ آخر ایک وقت آیا کہ انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، بے شک ہم نے اس بات کو پایا، مس کیا ہم نے آسمان سے، پایا ہم نے اس آسمان کو کہ ملئت حرسا، وہ تو چوکیداروں سے بھرا پڑا ہے۔ پہلے ہم آسمانوں پر جاتے تھے، فرشتوں کے ارد گرد قرب میں بیٹھ جاتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے۔ اب کے جو ہم گئے، یعنی یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ نظریہ توحید کیوں کر قائم کیا، وہ تھا کہ نظریہ شرک ہم نے کیوں قائم کیا۔ اب بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ نظریہ توحید کیوں کر قائم کیا۔ پہلے بتایا کہ سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد آمنا بہ، اب کے مزید اس کی تشریح کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے اپنے نظریے شرک کی تشریح کی ہے، ایسے اگلی تشریح بھی وہ خود کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں اب جب کہ لمسنا السماء، آسمانوں پر ہم گئے، ہم نے یہ مس کیا کہ وجدناہا، پایا ہم نے آسمان کو ملئت حرسا، چوکیداروں سے بھرا ہوا ہے۔ چوکیدار ایسے کہ شدیدہ، بڑے سخت ہے، وہ کوئی رعایت بھی نہیں کرتے، وشہبا، چوکیدار بھی سخت، اور شہاب ثاقب بھی بڑے سخت، کہ بس قریب گئے اور شعلے کی طرح وہ لپٹ جاتے ہیں۔ جیسے یہ پیٹرول دور پڑا ہوتا ہے اور آگ یہاں تیلی سلگائی تو پھٹ جا کر کے وہ جو ہے نا شعلہ پکڑ لیتا ہے، حالانکہ وہ دور پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسے شہاب ثاقب ہیں کہ ہم تو حیران رہ گئے، ہم کتنا دور ہوتے ہیں اور وہاں آ کر کے ہم کو آگ لگا دیتے ہیں۔ تو سوچ پڑ گئی۔ چنانچہ یہاں واقعہ بھی یہی لکھا ہے کہ اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے۔ ہم نے ابتدا میں اس لیے بیان نہ کیا کہ اصل بات ہی رہ جائے گی، تو یہاں ہم بتا دیتے ہیں کہ جب وہ شیطان معمول کے مطابق آسمان پر جاتے تھے، کچھ نہ کچھ خبریں آ کر کے سناتے تھے، سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتا دیتے تھے، اور جنات جو ہے وہ جو کاہن لوگ ہوتے ہیں وہ پھر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ اب کے جب گئے تو آگے شہاب ثاقب لگ گئے ان کے پیچھے، کئی مر گئے، کئی زخمی ہوئے، آ کر کے شکایت کی کہ آسمان پر ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ تو وہ جو بڑا ابلیس تھا اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی انقلاب آ گیا، پتہ چلو کہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے کہ ہم اوپر نہیں جا سکتے، ادھر چوکیدارہ بڑا سخت ہو گیا، ادھر شہاب ثاقب ہمیں جلانے لگ جاتا ہے، جاؤ ذرا پتہ کرو۔ تو وفد بنا کر کے شیطان ابلیس نے، جو بڑا سردار ہے، جو رجیم ہے، اس نے مختلف علاقوں میں یہ وفود جنات کے بھیجے۔ ان میں سے جنوں کا ایک وفد مدینہ کی طرف بھی گیا، وہاں اس وقت پہنچا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ پر جو ہے صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ وہاں سے جو گزرے تو یہ آواز آئی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تو کہنے لگے ٹھہرو ذرا یہ سنتے ہیں۔ یہ بھی وہاں قرآن سننے لگے۔ جیسے جن ہم کو نظر نہیں آتے، نبی کو بھی نظر نہیں آتے۔ نبی کو کوئی پتہ نہیں کہ جن آئے، انہوں نے ہماری تلاوت سنی، سن کر کے چلے گئے، جا کر کے اپنی، اب آئے تھے کہاں سے؟ اس ابلیس سے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اور پہنچے مدینہ میں، وہاں سے سنا قرآن سننے کے بعد پھر ابلیس کے پاس نہیں گئے بلکہ اپنی قوم کے پاس چلے گئے۔ وہاں جا کر کے یہ ساری تقریر کی، اور تقریر میں یہ بھی کہا کہ انا لمسنا السماء، ہم نے آسمان پر یہ بات محسوس کی ہے کہ وجدناہا ملئت حرسا شدیدا، کہ وہاں ہم نے پایا کہ آسمان تو ان چوکیداروں سے، اور چوکیدار بھی بڑے سخت قسم کے اٹا پڑا ہے۔ کوئی چوکیدار نرم دل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں میاں کیا بات ہے، کیسے آئے ہو؟ کوئی ایسا جاؤ دفع ہو جائے، یہاں قریب نہیں آنا، وہ کوٹھی کے نیڑے بھی نہیں لگنے دیتے۔ تو یہ کہنے لگے کہ ہم نے وہاں جا کے دیکھا، وہ تو بڑے سخت قسم کے چوکیدار ہیں، اور شہاب ثاقب بھی آئے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، ہمیں تو پتہ تھا، ہم تو وہاں جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ كُنَّا نَقْعُدُ، یہ ماضی استمراری ہے کہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر۔
فوجد منہا اس جگہ آسمانوں میں مقاعدہ وہ مقعدیں سیٹیں بنی ہوئی تھیں للسمع وہ جگہیں انہوں نے خود بنائی ہوئی تھی نا کہ وہاں جو فرشتے بیٹھے تھے یہاں جگہ بنائی اور بیٹھ گئے تو کہتے ایسی جگہیں بنائی تھیں کہ وہاں بیٹھ جاتے تھے اور سنتے تھے فمن یستمع الآن اب کہ ہم نے دیکھا کہ جو شخص بھی کان لگاتا ہے اب یجد لہو شہابا رصدا تو آپ پکڑتا ہے اس کو شہاب ثاقب جو اس کی گھات میں بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ جگہیں بنائی ہوئی تھیں وہاں بیٹھ جاتے تھے اور باتیں سنتے تھے اب جب ہم نے وہاں جانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ کوئی نہ کوئی گھات میں بیٹھا تھا وہ شہاب وہ تو آ کر کے ہم کو لگ گیا تو اس لیے ہم نے محسوس کیا کہ دنیا میں کوئی نئی بات واقع ہوئی ہے کوئی نیا انقلاب آیا ہے چنانچہ وہ جو انقلاب آیا وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ انہ استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا تو پتہ چلا کہ واقعتاً دنیا میں انقلاب آ گیا محمد الرسول اللہ نبی بن کے آ گئے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا اب کہ اس وحی میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہو سکے گی اس وحی کی حفاظت کے لیے خدا وحدہ لا شریک نے آسمانوں پر بھی ایک نظام قائم کر دیا ہے تو ہمیں پتہ چلا واقعتاً یہ نظام وہیں سے آ رہا ہے اس لیے ہم ایمان لے آئے ہیں یہ بھی انہوں نے اپنے ایمان لانے کی سبب اور کیفیت کو بیان کر دیا وَأَنَّا لَا نَدْرِي شَرٌّ اُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا بے شک ہم نے نہیں معلوم کیا ہم نے کہ بہت زیادہ شریر ہے جو ارادہ کیا گیا اس شخص کے لیے جو زمین میں ہے ہمیں یہ پتہ نہیں تھا پہلے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی بہت زیادہ شریر آ گیا اس زمین میں یا ام اراد بہم ربہم رشدا یا اس نظام کو قائم کر کے کسی نے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہی بنا دیا یعنی اس واقعے کے دیکھنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے اور ہمارے سننے سے پہلے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے لیے کوئی شریر کام ہو گیا کوئی برا کام ہو گیا یا اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کو کس سلسلہ جاری کر دیا کیسا شاندار عظیم فصیح و بلیغ کلام ہے کہ ہم کو کوئی پتہ نہیں تھا وہ خود کہہ رہے ہیں یعنی ابلیس بھی عالم الغیب نہیں ہے اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو گیا اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آسمانوں پر ہم نے یہ بات محسوس کی تو ہم کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کبھی تو سوچتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی برائی آ گئی اب جب ہم نے قرآن سنا تو دیکھا نہیں کسی نے ہمارے لیے رشد و ہدایت کا فیصلہ کر لیا کیا کمال کی تبلیغ ہے ان جنات کی ہیں اور یہ بھی پتہ چلا جنات بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقدس قرآن کو سننے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے کہ اس کو آگے جا کر کے سنانا ہے اللہ اللہ ام اراد بہم ربہم رشدا کیا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے رب نے رشد و ہدایت کا وہ اللہ ابھی وہی بات چل رہی ہے دیکھو انا آ رہا ہے انا سے بات شروع ہوئی اور آگے چل رہی ہے اللہ من الصالحون بے شک ہم میں سے کچھ صالح لوگ ہیں نیک لوگ ہیں وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور ہم میں سے کچھ لوگ اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ کون ہیں صالح لوگ ہیں نیک لوگ ہیں اور کچھ اس کے علاوہ لوگ ہیں یہ ایک دوست جہاں بتا رہے تھے کہ اس نے عبد المجید ندیم نے ایک جگہ تقریر کی تو تقریر سننے کے لیے کوئی بڑا مشدد قسم کا بریلوی بھی آیا تھا جس کو مولویوں نے بتایا تھا کہ یہ لوگ دیوبندی جو ہیں یہ گستاخ رسول ہوتے ہیں کہ جب اس نے توحید بیان کی تو واقعتاً توحید وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تھی کہ آپ کا پہلا جملہ یہی تھا اپنی قوم کے سامنے هل وجدتمونی صادقا و کاذبا تو اس نے بھی یہی جملہ آپ کا دہرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن یہ خطاب کیا کہ لوگو هل وجدتمونی صادقا و کاذبا تو اس کا معنی یوں کیا تم نے مجھ کو ساری زندگی وہ جو 40 سالہ زندگی تم میں نے گزاری ہے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس
مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس، حالانکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ حل وجدتمونی صادقا او کذبا، لیکن ہمارے خطیب نے لفظ کذب کا معنی نہیں کیا اور یہ کہا کہ مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس، تو وہی مسلمان ہو گیا، توبہ کر لی، کہنے لگا وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس نے تو اتنی احتیاط کی ہے۔ تو یہ بھی وہی بات ہے، مختلف طریقوں پر، اور مشرک تو مختلف طریقوں پر ہوتا ہے نا، کوئی کسی کا مشکل کشا کچھ اور، کراچی والوں کا اور، ملتان والوں کے اور، پنڈی والوں کے اور ہیں، پشاور والوں کے اور، یہ طرح کا قیدا تھا، یہاں کیا لکھا قیدا تھا؟ کئی راہ، سب کے اپنے اپنے راہ، ہدایت کا یہ راہ ہوتا ہے۔ اور ابھی ان کی تقریر چل رہی ہے، کہنے لگے اپنی قوم سے کہ اللہ ظننا اللہ نعجز اللہ فی الارض، ہم نے وہ کلام سن کر کے یقین کیا ہے کہ ہرگز نہ ہرا سکیں گے ہم اللہ کو زمین میں۔ پہلے تو ابھی ہم بھاگ جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، جب ہم نے یہ کلام سنا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ اتنی عظیم ذات ہے کہ زمین میں ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ کوئی پاکستان کے حکمران نہیں ہے، نہ امریکہ کے حکمران ہیں کہ اپنے مجرموں کو نہ پکڑ سکے۔ فرمایا وہ ایسی بڑی ذات ہے کہ اللہ نعجز اللہ فی الارض، نہیں عجز کر سکتے ہم اللہ کو زمین میں، نہیں ہرا سکتے ہم اللہ کو زمین میں، ولا نعجزہ ہربا، اور ہرگز نہیں عجز کر سکتے ہم اس کو دوڑ کر کے، بھاگ کر کے، کہ ہم بھاگ جائیں گے اس کے سندھ کے جنگلوں میں، پھر جنگلوں میں بھی اگر کیا کہتے ہیں سیز فائر ہو گیا تو پھر آگے ہم سمندروں میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، بے شک ہم نے جب سنا ہم نے الہدا، ہدا کو، ہدا کس کو کہا ہے؟ قرآن کو ہے، وہاں قرآن کا، اور کہا قرآن سے ہم کو ہدایت آئی، یہاں سرے سے ہدایت کہہ دیا کہ ہدایت ہے ہی یہی، اس کے علاوہ کہیں ہدایت نہیں ہے۔ انا لما سمعنا الہدا آمنا بہ، جب ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم ایمان لائے۔ اب میاں سن لو، فمن یؤمن بربہ، جو بھی ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ، کتنا بڑا مشرک ہے، کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا مجرم ہے، جو بھی ایمان لائے، لا یخاف بخسا ولا رہقا، نہیں ہے خوف اس کو کسی نقصان کا اور نہ کسی بڑھی ہوئی قوت کا، یعنی اس کے وہ اعمال صالحہ بھی ضائع نہیں ہوں گے اور اس پر اس کے برے اعمال کا اثر بھی نہیں رہے گا۔ یہ بھی مفسرین نے بات لکھی ہے۔ اس لیے ان انا من المسلمون، ابھی ان کی بات چل رہی ہے کہ پھر کلام انا سے بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک ہم میں مسلمون، کوئی تو تابع فرما ہو گئے، ومن القاسطون، اور کچھ جو ہیں بے انصاف ہی رہے ہیں، کچھ وہ ہیں دیکھو ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ غیر مسلم ہیں، من المسلمون ومن القاسطون، کچھ ہم میں مسلمان ہیں اور کچھ ہم میں قاسط ہیں جنہوں نے انصاف نہیں کیا۔ کیا کمال کی فصاحت و بلاغت ہے۔ اس لیے کہنے لگے من اسلم فاولئک تحروا رشدا، جو اسلام قبول کر چکا اس نے تو فکر کی، رشد و ہدایت کی، وہ تو رشد و ہدایت کو پا گیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جس نے اس قرآن کے ساتھ بے انصافی کی وہ جہنم کا ایندھن بنا۔ کیسی شاندار تقریر کی انہوں نے، آگے یہ بات چل رہی ہے، انشاءاللہ وہ کل بیان کریں گے۔ دعا کریں اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ان جنات کے وقت کی طرح قرآن سننے سے ہدایت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اسی کو ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، افضل صلواتک بعد معلوماتک بارک وسلم علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انی اسألک بانی اشہد انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔